بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیو اور معزز خواتین، ہمارا یہ درس جو کہ ابھی فی الحال پچھلے ہفتے سے دودھ پینے اور پلانے کے مسائل، اس سے جڑے ہوئے جو مسائل ہیں وہ چند مسائل ہی ہیں، انشاءاللہ بہت ہوا تو آج اور اس کے بعد والے ہفتے میں یہ مسائل ختم ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آج ہی یہ مسئلہ جو ہے مکمل ہو جائے۔ اس کے بعد ہمارے جو مسائل شروع ہوں گے نا، وہ بیوع کے مسائل کہلاتے ہیں، یعنی تجارت، لین دین کے، خریدنے اور بیچنے کے تعلق سے جو مسائل ہیں ان کی شروعات ہو جائے گی۔ اب ایک الگ جو ہے یعنی نکاح، طلاق اور وضاعت کے جو مسائل تھے، نفقات وغیرہ کے جو مسائل تھے، وہ تقریباً جو ہے مکمل ہو رہے ہیں اور یہ انشاءاللہ جلد ہی مکمل ہو جائیں گے۔ تو اب ایک اور جو ہے چیز ہوتی ہے آپسی لین دین میں، جسے ہم تجارت کرنا کہتے ہیں یا جسے ہم خریدنا بیچنا کہتے ہیں، تو وہ مسائل بھی انشاءاللہ جلد ہی آپ کے جو ہے شروع ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک ہفتے کے بعد وہ مسائل شروع ہو جائیں۔ تو اکثر لوگوں کے سوالات بھی اس کے بارے میں بہت زیادہ رہتے ہیں، اور آج کل اس کی تجارت کی اتنی شکلیں پائی جاتی ہیں کہ ان ساری شکلوں کے تعلق سے وہ ساری باتیں جو ہے لوگوں کو جاننا وہ بڑا ضروری بھی ہے۔ آج کے مسائل وہ بڑے ضروری مسائل بھی ہیں۔ تو پہلے تو آپ کے سامنے رضاعت کا مسئلہ پچھلے ہفتے میں نے بیان کر دیا تھا، جو تمہید تھی بیان کر دیا تھا دودھ پلانے کے تعلق سے۔ تو یہاں جو ہم رضاعت کا مسئلہ پیش کرنے والے ہیں وہ یہ ہے، یہ رضاعت کب ثابت ہو۔ قرآن میں جو یہ کہا گیا محرمات کے بیان میں کہ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، کہ او مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، وہ بھی جو ہے محرمات میں، یعنی ان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، جو دودھ شریک بہنیں ہوتی ہیں، یعنی ایک ہی خاتون نے دودھ پلایا لڑکی کو اور ایک لڑکے کو، تو یہ دونوں آپس میں بہن بھائی ہو جاتے ہیں، جس کو ہم دودھ شریک بہن بھائی کہتے ہیں۔ تو اس سے بھی حرمت ثابت ہو جاتی ہے اور یہ محرمات میں داخل ہو جاتی ہے، یہ بہن ہو جاتی ہے، اور اب وہ جو ہے اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہوتا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ضابطہ بھی اس کے بارے میں بتایا، وہ ضابطہ یہ ہے کہ یحرم من الرضاعت ما یحرم من النسب، کہ نسب سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں، جو خونی رشتے، بلڈ ریلیشن جسے آج کے زمانے میں کہا جاتا ہے، تو اس میں جو رشتے حرام ہوتے ہیں نا، اسی طریقے سے وہ سارے رشتے یہ دودھ کے تعلق سے بھی وہ حرام مانے جاتے ہیں۔ تو یہ جو بھی بلڈ ریلیشن میں جو رشتے حرام ہیں اور جو بڑے محترم ہیں اور نکاح کے تعلق سے محرمات میں شامل ہیں، تو رضاعت کے مسئلے میں بھی وہ سارے رشتے محرمات میں آ جاتے ہیں۔ تو اب یہ تو ایک ضابطہ تھا، ایک اصول تھا، لیکن یہ رضاعت کب ثابت ہوگی؟ کسی عورت نے کسی بچے کو کتنی مرتبہ دودھ پلایا تو یہ رضاعت ثابت ہوگی، اور رضاعت کی مدت میں یہ ضروری ہے یا بعد میں بھی پلائیں تو رضاعت ثابت ہو جائے گی۔
یہ کچھ مسائل، یہی چند مسائل ہیں۔ تو آج پہلا مسئلہ جو ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ عدد الرضعات، عربی میں کہتے ہیں عدد الرضعات المحرمہ، یعنی کتنی مرتبہ عورت دودھ پلائے تو بچہ، وہ اس کا دودھ پیتا بچہ کہلائے گا، یعنی وہ رضائی بیٹا ہو گیا اور وہ رضائی ماں بن جاتی ہے، دودھ پلانے والی ماں بن جاتی ہے۔ تو یہ کب جو ہے، کتنی مرتبہ اس کے لیے دودھ پلانا ضروری ہے؟ کیا ایک مرتبہ دودھ پلا دیا تو کافی ہے، یا بار بار کئی مرتبہ دودھ پلانا ہے؟ یہ ایک پہلا مسئلہ ہوتا ہے۔ میں چند حدیثیں پڑھ کے آپ کو سناؤں گا، اور پھر اس کے بعد یہ مسئلہ فقہاء کرام کے یہاں جو اختلاف پایا جاتا ہے اس کو لے کر کے، وہ اختلاف بھی ذکر کروں گا۔ ہم نے قرآن کی آیت ابھی آپ کے سامنے پیش کی ہے، اور ایک حدیث بھی پیش کی ہے، اس میں تو تعداد کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ کتنی مرتبہ دودھ پلانے کے بعد وہ رضائی ماں بنے گی، یا جو ہے اس کے رشتے سے پھر رضائی بہن، رضائی بھائی، یہ جو ہے، یہ جو باتیں کہی گئی نا، جو یہ کتنی مرتبہ دودھ پلانے سے ہوگا، اس کا ذکر تو قرآن میں نہیں ہے، اور وہ اس حدیث میں بھی نہیں ہے جس کا ابھی میں نے ذکر کیا۔ لیکن کچھ حدیثیں ایسی ہیں جس میں عدد الرضاعات، یعنی کتنی مرتبہ دودھ پلانے سے یہ رضاعت ثابت ہوگی، اس کا ذکر بھی آیا ہے۔ تو پہلے ایک حدیث جو کہ صحیح مسلم میں حدیث پائی جاتی ہے، یعنی اور بھی دوسری کتابوں میں، لیکن ہم صحیح مسلم کا حوالہ اس لیے دے رہے ہیں کہ یہ کہنے سے کے بعد ہی دل میں بات آ جاتی ہے کہ حدیث بالکل صحیح ہے، اس کی صحت کے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو صحیح مسلم میں حدیث پائی جاتی ہے کہ لا تحرم المصۃ ولا المصتان، کہ ایک مرتبہ دودھ پلانے سے یا دو مرتبہ دودھ پلانے سے یہ حرمت ثابت نہیں ہوتی ہے، یعنی اس عورت کو رضائی ماں ہونے کا درجہ حاصل نہیں ہو جاتا ہے۔ تو اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی، ایک مرتبہ دودھ پلایا، دو مرتبہ پلایا، المصۃ ولا المصتان، یہ اس کا معنی ہوا۔ بعض روایتوں میں الفاظ یہ ہے، وہ ام الفضل کی روایت ہے، اس میں یہ بیان ہے، یہ بھی صحیح مسلم میں پائی جاتی ہے روایت، کہ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتحرم المصۃ، کہ ایک صحابی نے آ کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا ایک مرتبہ دودھ پی لینے سے رشتہ حرام ہو جاتا ہے، یعنی محترم ہو ماں کے درجے میں، کہ جس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا وہ رضائی ماں بن جائے گی، یا اسی کے رشتے سے پھر رضائی ماں کے رشتے سے اس سے جڑے ہوئے دوسرے رشتے، کیا وہ محترم کہلائیں گے؟ فقال لا تحرم الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان، آپ نے کہا اس کے جواب میں کہ ایک مرتبہ پی لینے سے، دو مرتبہ پی لینے سے یہ رشتے کی حرمت ثابت نہیں ہوتی ہے، یہ رضاعت اس سے حرمت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ ایک مرتبہ، دو مرتبہ، اس کا ذکر دونوں حدیثوں میں۔ ایک اور روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ ایک مرتبہ ایک اعرابی نے آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہا، اے اللہ کے رسول، انی کانت لی امرأۃ تزوجت علیہا اخرى، کہ میرے پاس ایک بیوی تھی، میں نے پھر دوسری شادی کی، فزعمت امرأتی الاولى انها ارضعت امرأتی الحدث رضعة او رضعتين، تو میری جو پہلی بیوی ہے، میری پہلی بیوی نے یہ گمان کیا، اس نے یہ ذکر کیا ہے کہ اس نے جو ابھی جس لڑکی سے میں نکاح کر رہا ہوں اس لڑکی کو دودھ پلایا ہے، اور جو نئی شادی جن سے ہو رہی ہے ان کو دودھ پلایا ہے، اور ایک مرتبہ یا دو مرتبہ دودھ پلایا ہے۔ تو اگر یہ دودھ پلانا ثابت ہو گیا نا، تو پھر اب یہ کیا ہو گیا کہ گویا کہ اب وہ رضائی بہن بن جائے گی، یعنی مطلب کہنے کا یہ کہ رضائی بیٹی بن جائے گی، وہ جو ہے دودھ پلانے کے لحاظ سے پہلی ہوئی بیوی جو ہے نا وہ ماں ہو گئی، اور دوسری بیٹی دوسری اب جو جس سے شادی کر رہا ہے دوسری بیوی، یہ اس کی بیٹی ہو جائے گی دودھ پلانے کے لحاظ سے۔
تو ماں بیٹی کو تو ایک نکاح میں کیسے جو ہے رکھ سکتے ہیں؟ یہ مسئلہ ہو جائے گا، ایک پریشانی کی بات ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے آ کر کے سوال کیا پھر اس اعرابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو کیا یہ رضاعت ثابت مانی جائے گی، اور میں دوسری عورت سے نکاح نہیں کر سکتا جس کو کہ میری پہلی بیوی نے دودھ پلایا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ لا تحرم الاملاجۃ ولا الاملاجتان، ایک مرتبہ دودھ پلا دینے سے، ایک دو مرتبہ دودھ پلا دینے سے یہ حرمت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ ایک حدیث تھی، عبداللہ بن زبیر کی بھی ایک حدیث ہے، اس میں یہ بیان ہے کہ لا تحرم من الرضاعت المست ولا المستان، رضاعت میں ایک مرتبہ اور دو مرتبہ دودھ پلانے سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ یہ جو الفاظ ہیں عربی زبان کے، الرضعۃ والرضعتان، الاملاجۃ والاملاجتان، والمصۃ والمصتان، یہ جو حدیث کے الفاظ ابھی ہم نے آپ کو پڑھا کر کے سنائے ہیں، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ تھوڑی سی اس کی شرح کر دیں کے سامنے، تو یہ بات کلیئر ہو جائے کہ یہ کب کہا جائے گا الرضعۃ، ایک مرتبہ دودھ پینا یہ کب کہا جائے گا؟ الرضعۃ کا معنی ہوتا ہے ایک مرتبہ دودھ پینا، تو کب یہ لفظ کہا جائے گا کہ ایک مرتبہ دودھ پیا؟ تو اس کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ اس چیز کو سمجھیں کہ جب بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے، یا جو بھی عورت دودھ پلا رہی ہے اس کی چھاتی سے، اس کے پستان سے اپنا منہ لگاتا ہے اور منہ لگا کر کے دودھ پینا شروع کر دیتا ہے، تو جب تک وہ خود منہ جو ہے لگا کر کے دودھ پی رہا ہے پھر چھوڑ دیا، یہ بچے کرتے رہتے ہیں، تو جب وہ منہ ہٹا لیا تو یہ ایک مرتبہ پلانا ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے، یہ نہ سمجھیے گا کہ ایک مرتبہ عورت نے گود میں لیا، وہ پلا رہی ہے، تو بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ پی رہے ہیں پھر تھوڑا سا چھوڑ دیا، ادھر ادھر دیکھنے لگے، پھر دوبارہ منہ لگایا، پھر، تو یہ ان کی عادت رہتی ہے، تو یہ چاہے دسیوں مرتبہ ویسے کر لے تو ایک ہی مرتبہ دودھ پلایا نا، یہ آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے، تو اسی لیے اس کی تھوڑی سی وضاحت کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ دودھ پلانا کسے کہا جاتا ہے؟ کہ بچے نے جو ہے عورت کی پستان سے منہ لگا کر کے دودھ پیا، اور بغیر اس کو چھڑایا نہیں گیا، ہٹایا نہیں گیا، اس کو زبردستی جو ہے اس کا منہ ہٹایا نہیں گیا، اس نے خود سے پھر چھوڑ دیا اسے، دوبارہ پھر منہ لگایا، تو ایک مرتبہ یہ ہو گیا۔ اس کا مطلب ایک ٹائم نہیں ہے ذہن میں، تو یہ ایک مرتبہ دودھ پلانا ہو گیا، پھر دوبارہ منہ لگایا، دوبارہ منہ لگا کر کے بھی پیا، اور خود سے پھر جو ہے منہ ہٹا لیا، چھوڑ دیا، پستان کو جو ہے منہ سے نکال دیا، تو اب یہ دو مرتبہ ہو گیا۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ون ٹائم، ایک ہی ٹائم میں 5 مرتبہ پیا ہو، 3 مرتبہ پیا ہو، تو یہ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ دودھ پینا۔ تو اگر ایک مرتبہ 2 مرتبہ پیا ہے دودھ ایسے منہ لگا کے، تو یہ اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، ان حدیثوں میں یہی ذکر کیا گیا، اور یہ حدیثیں سب کی سب صحیح ہے۔ تو اب ان حدیثوں سے یہ تو معلوم ہو گیا کہ ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ ایسے پستان سے منہ لگا کر کے دودھ پینے سے رضاعت ثابت نہیں ہو جاتی ہے، لیکن کیا اس سے یہ سمجھا جائے، انڈرسٹوڈ جسے آپ کہتے ہیں، عربی میں ہم لوگ اسے مفہوم مخالف کہتے ہیں، کیا اس سے یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے؟ مفہوم مخالف کا مطلب کیا ہم اس سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ چلو 2 مرتبہ تو نہیں ہوا، تو کیا 3 مرتبہ ہو جائے، 3 مرتبہ ایسے دودھ پی لے، تو کیا اس سے رضاعت ثابت ہو جائے گی؟ کیونکہ اس کا 2 مرتبہ نہیں ہے، آپ نے یہ کہہ کے چھوڑ دیا، تو اس کا مطلب یہ کہ 2 مرتبہ نہیں ہے لیکن تیسری مرتبہ میں ہو جائے گا۔ تو یہ ایک چیز ہوتی ہے سمجھنے کی، ہم جو ہے اصول فقہ جو ہم لوگ پڑھاتے ہیں تو اس میں یہ بات ذکر کی جاتی ہے کہ جب اس کو مفہوم مخالف کہتے ہیں عربی زبان میں، اس کا اعتبار ہوتا ہے دلیلوں میں پیش کرنے کے ٹائم میں، جب پروف کسی بھی مسئلے کے لیے پیش کرتے ہیں تو اسے بھی پروف کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہاں بعض فقہا نے یہی لیا ہے اس سے
بعض صحابہ تابعین کو جو کہیں، اور میں فقہ میں خاص طریقے سے بات جو ہے ذکر کرتا ہوں، تو یہاں جو ہے امام ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی ایک بڑے مشہور فقیہ گزرے ہوئے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے انہی حدیثوں سے دلیل لیتے ہوئے یہ کہا کہ اگر 3 مرتبہ دودھ پی لیا ہے، 3 مرتبہ سے مراد 3 ٹائم نہیں، مطلب کیا ہے کہ منہ 3 مرتبہ لگایا، چاہے ایک ہی ٹائم دودھ پینے کے ٹائم میں لگایا، لیکن 3 مرتبہ اگر ایسا ہو گیا کہ وہ منہ لگا کر کے دودھ پیا پھر چھوڑ دیا، پھر منہ لگا کر کے پیا پھر چھوڑ دیا، پھر منہ لگا کر کے پیا پھر چھوڑ دیا، تو 3 مرتبہ اگر ہو گیا ایسے کہ بچے نے منہ لگا کر کے پستان سے دودھ پی لیا ہے، تو اس سے حرمت ثابت ہو جائے گی، رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ امام داؤد ظاہری کا بھی یہ قول رہا ہے، داؤد ظاہری بھی ایک مشہور امام گزرے ہوئے ہیں، تو ان کا بھی یہ رہا ہے۔ امام احمد بن حنبل سے بھی ایک روایت رہی ہے، یہ ان کے امام احمد بن حنبل سے مسائل میں اکثر کئی روایتیں ہوتی ہیں، تو ایک روایت ان کی یہ بھی ہے کہ وہ اس کے قائل تھے کہ 3 مرتبہ اگر ایسا ہو گیا تو رضاعت ثابت ہو جاتی ہے انہی حدیثوں کی روشنی میں۔ لیکن ان حدیثوں کے ساتھ ساتھ اس مسئلے میں اور بھی حدیثیں موجود ہیں، اور وہ بڑی مشہور حدیث ہے۔ یہ حدیث بھی صحیح مسلم میں ہی پائی جاتی ہے۔ اس میں یہ بیان ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، یہ حدیث بھی سن لیجئے، تو پھر اس حدیث کی روشنی میں تھوڑا مسئلہ، پھر تھوڑا ایک اور قول سامنے آ جاتا ہے۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ کان فیما نزل من القرآن 10 رضعات معلومات یحرمن، کہ قرآن کے اندر 10 مرتبہ 10 رضعات، 10 مرتبہ پستان سے منہ لگا کر کے دودھ پینے کی باتیں کا حکم یہ نازل ہوا تھا شروع میں، کہ 10 مرتبہ ایسا بچہ کرے گا تب جا کر کے رضاعت ثابت ہوگی، کہ پستان سے منہ لگایا دودھ پیا پھر چھوڑ دیا پھر لگایا پھر پیا، 10 مرتبہ ایسا، چاہے ایک ہی میٹنگ میں ہو یہ 10 مرتبہ، یعنی ایک ہی مرتبہ دودھ پیتے ہوئے ون ٹائم ایسا 10 مرتبہ ہو جائے، یا ایک مرتبہ 2 مرتبہ منہ لگا کر کے پیا پھر جو ہے 2 مرتبہ پھر 3 مرتبہ ایسے، یعنی پوری تعداد 10 اگر ہو جاتی ہے تب اس سے حرمت ثابت ہوگی۔ پھر کہتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ثم نسخنا بخمس معلومات، لیکن پھر اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ منسوخ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ حکم اس کو ختم کر دیا گیا شریعت کی طرف سے، اور اس کی جگہ پر جو حکم آیا وہ 5 مرتبہ کا ہو گیا۔ تو صرف 5 مرتبہ اگر بچہ جو ہے دودھ پی لیتا ہے اپنے ماں کے پستان سے منہ لگا کر کے، تو اس پر رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ اس کے بعد کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک ایسے ہی یہ حکم جاری رہا، باقی رہا۔ جب آپ کی وفات تک یہ حکم باقی رہا تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ پھر یہ حکم باقی ہے اور یہ حکم منسوخ نہیں ہے، اور اسی پر عمل ہے۔ تو اب یہاں 5 رضاعت کی بات ہو گئی، اس کے پہلے کیا ہو رہا تھا کہ 3 مرتبہ اگر ہو جائے، 3 کا ذکر نہیں تھا اس میں، وہ انڈرسٹوڈ تھا کہ 2 مرتبہ، آپ نے کہا کہ 1 مرتبہ 2 مرتبہ سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی، تو اس سے کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ اگر 3 مرتبہ ہو تو رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ لیکن یہاں تو بالکل کلیئر انداز میں یہ ہے کہ 5 مرتبہ ہو تبھی رضاعت ثابت ہوگی، 5 مرتبہ سے کم میں رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ تو اس کی روشنی میں یہ 5 رضاعت کی بات کہی جانے لگی کہ 5 مرتبہ دودھ پلائے گی عورت تب جا کر کے رضاعت ثابت ہوگی۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے 5 مرتبہ رضاعت کے تعلق سے۔ اس کے علاوہ بھی جو سالم، ایک ابھی جو ہے ایک حدیث اور بھی آئے گی آپ کے سامنے، سالم، یہ ان کا بھی بڑا مسئلہ ہوا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی، وہ چونکہ یہ سالم ان کے ساتھ گھر پہ رہتے تھے، تو سالم کو انہوں نے اپنا بیٹا بنا دیا تھا۔ اس کو لے پالک بیٹا کہتے ہیں، یعنی اڈاپٹڈ جسے آج کی زبان میں آپ کہتے ہیں۔
کہ جس بچے کو اڈاپٹ کر لیا گیا ہو، تو ابو حذیفہ نے کیا کیا تھا، سالم کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ تو سالم ان کے گھر میں بیٹے کی طرح رہتے تھے، جوان ہو گئے۔ اس کے بعد یہ جب حکم نازل ہوا قرآن کے اندر کہ یہ بچے جن کو آپ لے کر کے پال لیتے ہیں، یہ اڈاپٹڈ جو بچے ہیں، یہ آپ کے بچے نہیں ہوں گے، ان کو آپ کا بچہ نہیں کہا جائے گا، ان کو اپنا بچہ کہہ کر کے نہ پکارو، اور آپ ان کے ماں باپ نہیں ہوں گے۔ یہ جو ہے بات ذکر کی گئی، بلکہ ان کے جو اصل باپ ہیں انہی کی طرف ان کی نسبت کر کے ان کو پکارو، یہ بات کہی۔ اور جب یہ بات ہو گئی کہ وہ آپ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ آپ نے ان کو پالا ہے لیکن وہ آپ کے بیٹے نہیں ہیں، تو اب بیٹا نہیں ہے تو اب پردے کے مسائل ہوں گے۔ اب تک انہوں نے کبھی پردہ نہیں کیا تھا، اور یہ گھر میں بالکل بیٹے کی طرح رہ کر کے پلے بڑھے تھے، تو انہوں نے کہا کہ وہ ہم اس کا ہم کو اس کو تو ہم اپنا بیٹا ہی سمجھتے رہے۔ میں اپنے جو گھر کے کپڑے ہوتے ہیں عورتیں گھروں میں پہنتی ہیں، کام وغیرہ کرتی رہتی ہیں، تو اتنے زیادہ پردے کا اہتمام کام کرنے کے ٹائم میں نہیں ہو پاتا ہے، تو ویسی حالت میں بھی وہ آتے رہے، دیکھتے بھی رہے ان کو، چونکہ جیسے بیٹا ماں کو دیکھتا ہے ویسے ہی وہ دیکھتے رہے۔ تو اب کیا کریں گے؟ اور یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ بالکل میرے بیٹے کی طرح سے ہیں، ان کے بغیر ہم کیسے رہیں گے؟ ایسے پردے کا حکم آ گیا تو اندر اب نہیں آ سکتے۔ اب یہ ماں بیٹے کا رشتہ بھی نہیں رہا ان کا، کیونکہ وہ بیٹا ہی نہیں ہے، وہ تو لے کر کے پال لیا تھا، اڈاپٹڈ تھے وہ۔ تو کیا کریں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ان سے کہ ان کو دودھ پلا دو، تو دودھ پلانے کے لحاظ سے ماں ہو جائیں گی یہ، اور وہ بیٹا ہو جائے گا۔ تو پھر وہ جو ہے یہ بھی محرم رشتوں میں سے ہو جائے گا، اور پھر پردے کا مسئلہ نہیں رہ جائے گا۔ اس میں بھی یہ بات ہے کہ 5 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دودھ پلانے کے لیے کہا تھا۔ اس کو ثابت کرنے کے لیے کتنی مرتبہ؟ 5 مرتبہ دودھ پلانے کے لیے کہا تھا۔ تو یہ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ 5 مرتبہ دودھ، تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ 5 مرتبہ دودھ پینے سے یہ حرمت ثابت ہوگی، رضاعت ثابت ہوگی۔ تو یہ ان حدیثوں سے یہ پتہ چلتا ہے۔ تو یہ بھی ایک قول رہا ہے فقہائے کرام کا کہ 5 مرتبہ دودھ پلائیں گے نا تب جا کے رضاعت ثابت۔ یہ 1 مرتبہ دودھ پلانا کسے کہتے ہیں اور میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا، بار بار کہنے کی ضرورت نہ پیش آئے۔ یعنی 1 مرتبہ پستان پہ منہ لگا کر کے جو دودھ پیا اور پھر خود سے منہ ہٹا لیا، تو یہ 1 مرتبہ ہو جاتا ہے۔ پھر دوبارہ کیا، حالانکہ یہ ون ٹائم ہی ہے، ابھی جو عورت دودھ پلا رہی ہے ون ٹائم ہی ہے۔ بچوں کے دودھ پلانے کا ٹائم ہوتا ہے تو ٹائم ٹائم سے پلاتی ہے، جیسے ہم ٹائم سے کھانا کھاتے ہیں۔ تو یہ ٹائم سے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی ٹائم میں 5 مرتبہ ہو جائے، تو پھر اس نے منہ ہٹا لیا، دوبارہ منہ لگایا، تو یہ دوسری مرتبہ ہو جاتا ہے دودھ پلانا۔ تو اس طرح سے 5 مرتبہ دودھ پلانے کی بات ہے۔ جو فقہا اس کے قائل رہے ہیں اس میں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بھی مشہور رائے یہی ہے کہ وہ بھی 5 مرتبہ کے قائل تھے، یعنی 5 مرتبہ دودھ پلائے گی عورت تب جا کر کے یہ رضاعت ثابت ہو جائے گی، اور یہ رشتہ اب محترم رشتہ ہو گیا۔ اب یہاں نکاح کرنا پھر جائز، نکاح کے محرمات میں سے یہ بھی ہو جائے گا ابھی۔ تو اب یہ مسئلہ بھی آپ کے سامنے آ گیا، 5 مرتبہ کا کون قائل ہے، اس کے صحابہ بھی تابعین بھی، لیکن فقہائے کرام میں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور رائے یہی ہے، اور دلیل یہی ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث کی 5 مرتبہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو باقاعدہ 5 مرتبہ دودھ پلانے کی بات کی، یہ 5 مرتبہ دودھ پلانے سے حرمت ثابت ہوگی، یہ بات صحابہ کرام میں بالکل عام تھی۔ اور ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پھر یہ منسوخ نہیں ہوا ہے، 10 مرتبہ والی جو بات تھی وہ منسوخ کر دی گئی، وہ ختم ہو گئی۔ اب یہ جو ہے 2 قول آپ کے سامنے آ گئے، تیسری رائے بھی ایک ہے، اس کو بھی پیش کر دیتا ہوں۔ وہ عام طریقے سے فقہائے احناف کی رائے ہے
اسی طرح سے فقہائے مالکیہ یعنی احناف اور مالکیہ کی رائے یہ ہے، جس کی قائل بعض صحابہ اور تابعین بھی رہے، مطلب یہ نہیں کہ صرف انہی کا ہے، صحابہ میں سے بھی عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، ان کے بارے میں یہ بات کہی گئی کہ وہ بھی اس بات کے قائل تھے کہ اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے، کوئی شرط نہیں، کوئی کنڈیشن نہیں کہ 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، ایسا کچھ نہیں۔ جب بھی بچے نے اپنی ماں کی پستان سے، جب بھی بچے نے کسی عورت کے پستان سے منہ لگا کر کے دودھ پی لیا اور دودھ اس کے حلق سے پیٹ تک پہنچ گیا، تو اس سے رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ اس میں کتنی مرتبہ پیا اس کا کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ قول کن کا ہے؟ احناف کے یہاں بھی یہی ہے اور مالکیہ کے یہاں بھی یہی ہے، یہ لوگ اسی کے قائل رہے ہیں۔ ان کے یہاں کوئی تعداد نہیں ہے اس کے اندر، بلکہ دودھ جب پیٹ کے اندر پہنچ جائے تو یہ کافی ہے کہ اس کی وجہ سے رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ تو جب رضاعت ثابت ہو گئی تو مسئلہ ختم ہو گیا۔ ان کی دلیلیں کیا ہیں؟ ان کی دلیلیں وہ آیتیں ہیں، وہ حدیثیں ہیں جس میں رضاعت کا مطلق بیان آیا ہے۔ مطلق کا مطلب کیا ہے اس میں؟ اس کے بارے میں تھوڑی سی بات ذکر کر دوں آپ کے سامنے کہ امہاتکم اللاتی ارضعنکم، قرآن میں ہے کہ تمہاری وہ مائیں بھی تمہارے لیے محترم ہو گئی، حرام ہو گئی، نکاح ان سے کرنا جائز نہیں ہوگا، جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے۔ تو دودھ پلانے والی عورت ماں ہو جاتی ہے، رضاعی ماں، اب اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہوتا۔ یہ قرآن میں اتنا ہی ذکر ہے، کتنی مرتبہ پلایا اس کا ذکر تو نہیں ہے۔ تو یہ کتنی مرتبہ پلایا یہ نہیں دیکھا جائے گا، صرف یہی دیکھا جائے گا کہ دودھ پلایا ہے، بس دودھ پلانا ثابت ہو گیا تو کافی ہے۔ میں نے پچھلے ہفتے ایک حدیث اور سنائی تھی آپ کو، اس حدیث کو بھی پیش کرتے ہیں یہ لوگ دلیل کے طور پر، کہ ایک مرتبہ ایک صاحب جو ہے ایک عورت سے نکاح کر رہے تھے، تو ایک خاتون نے آ کر کے کہہ دیا کہ ہم نے دونوں کو دودھ پلایا، تو یہ دونوں رضائی جو ہے بھائی بہن ہو گئے، تو ان کا آپس میں نکاح جائز۔ تو وہ صحابی بھاگے بھاگے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا کہ عورت یہ کہہ رہی ہے، پھر ہم کیا کریں؟ تو آپ نے کہا، وہ کہتی ہے ہم کو، وہ کہتے ہیں ساتھ میں کہ ہم کو تو پتہ نہیں کہ دودھ پلایا ہے، بس یہ عورت کہہ رہی ہے صرف۔ تو آپ نے کہا کیف وقد قیل، اب جب اس نے کہہ دیا ہے تو بس چھوڑو اسے، نکاح مت کرو۔ تو یہ ایک مسئلہ، اس میں بھی تعداد کا کچھ ذکر نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ پہلے اس سے پوچھو کتنی مرتبہ پلایا تھا، کتنی مرتبہ تم دودھ پیے تھے اس سے، کیونکہ 5 مرتبہ سے کم ہوا ہو تو پھر اس سے رضاعت ثابت، ایسی کوئی بات اس میں بھی نہیں ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر دودھ پیٹ کے اندر پہنچ گیا، دودھ پلایا تھا، تو اس سے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے۔ تو یہ تین جو ہے فقہاء کرام کے الگ الگ اوپینین ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ حدیث میں جو صراحت کے ساتھ بات آئی ہے وہ 5 کی بات آئی ہے، 5 مرتبہ دودھ پینے سے رضاعت ثابت ہوتی ہے۔ بڑی کلیئر انداز کی وہ حدیث ہے اس مسئلے کے لحاظ سے، ہم جب اصول فقہ پڑھتے ہیں تو اس کی روشنی میں یہ بات کہتے ہیں، وہ بہت کلیئر انداز کی بات ہے۔ بقیہ میں جو ہے دلیل کے طور پر پیش تو کیا گیا ہے، لیکن وہ اس مسئلے کے لیے اتنے کلیئر انداز سے وہ بات نہیں کہی گئی ہے جتنی 5 مرتبہ والی حدیث میں بڑے کلیئر انداز سے یہ بات کہی گئی ہے۔ اس میں کوئی شبہے کی گنجائش نہیں، کسی اور دوسری سوچ اور فکر کی کوئی گنجائش نہیں، کچھ اور سمجھنے کی کوئی گنجائش نہیں، وہ بہت کلیئر ہے کہ 5 مرتبہ دودھ پینے سے یہ رضاعت ثابت ہوتی ہے۔ تو اسی وجہ سے اسی کو ہم بہتر قول سمجھتے ہیں، جس کو ہم عربی میں راجح کہہ لیتے ہیں۔ راجح قول یعنی وہ قول جس پر عمل ہونا چاہیے۔ تو کبھی بھی جب اس رضاعت کا مسئلہ ہوگا تو اب رضاعت کے مسئلے میں یہ جو ہے 5 مرتبہ دودھ پلانا ہوتا ہے۔ پچھلے ہفتے ہم نے آپ سے کہا تھا نا کہ اگر کسی کے یہاں بچے نہیں ہوتے ہیں تو مسئلہ بڑا رہتا ہے نا کہ کسی کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں اور بچے کو لے کر کے پال لیتے ہیں، چاہے اپنے کسی رشتہ دار کا بچہ ہو یا کہیں اور سے لے کر کے آئے ہوں، تو اس کے اپنے مسائل ہوتے ہیں بچے لے کر کے پال لینے کے۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ جائز ہے شریعت میں۔ لیکن ہم نے آپ سے کہا کہ جو مسئلہ ہے شریعت کے اندر وہ یہ ہے
کہ وہ بچہ جب بڑا ہو جائے گا نا تو گھر کی جو عورتیں ہیں ان سے کوئی رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ محرم نہیں بنتا ہے، تو پھر وہ پردے کے مسائل اور بھی دوسرے مسائل وہاں پیدا ہوتے ہیں۔ تو جب عورت کسی کو اڈاپٹ کرتی ہے، کسی بچے کو، چھوٹے بچے کو، تو اس کو دودھ پلا دینا چاہیے اس وقت، کیونکہ دودھ پلانے کے بعد پھر یہ مسئلہ نہیں رہ جاتا ہے، یعنی یہ پریشانی کی بات پھر نہیں رہ جائے گی۔ جب دودھ پی لیا ہے تو اب یہ دودھ پینے کے بعد رشتہ، رضاعت کا رشتہ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ، تو مسئلہ نہیں رہے گا، پھر کوئی پریشانی کی بات نہیں رہ جائے گی، پھر وہ رہے گا، پردے کے مسائل نہیں آئیں گے۔ تو اب یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کتنی مرتبہ دودھ پلانا ہے، تو وہ 5 مرتبہ۔ 5 مرتبہ کیا ہے کہ ایک میں نے آپ سے کہا کہ ایک مرتبہ منہ لگایا، پیا، پھر خود سے چھوڑ دیا، پھر دوبارہ یہ ایک مرتبہ ہو گیا، پھر دوبارہ منہ لگایا بچے نے، پھر پیا، پھر چھوڑ دیا۔ تو ایسے ہی 5 مرتبہ، چاہے وہ ایک میٹنگ میں ہو 5 مرتبہ، یا ایک میٹنگ اس کا پیٹ بھر گیا وہ نہیں پینا چاہتا ہے، تو پھر دوسری میٹنگ میں اگر وہ دودھ پلا رہی ہے تو کل ملا کر کے 5 ہونا چاہیے، تو 5 مرتبہ پلا دینے سے یہ رضاعت ثابت ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک چیز ہے، اس کو جاننا چاہیے، یہی جو ہے سب سے بہتر قول ہے اس میں۔ اس کے بعد ایک دوسرا مسئلہ ہے، یہ بڑا بچہ اگر ہے، کوئی بڑا شخص ہے، تو کیا وہ اس کو اگر دودھ پلا دیں تب بھی رضاعت ثابت ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ ایک وقت ایسا گزرا ہے کہ ہمارے جو ٹی وی چینل وغیرہ میں باقاعدہ ڈیبیٹ وغیرہ کی باتیں اور یہ ہنسی مذاق کی باتیں اخباروں تک میں بھی جو ہے ذکر کی گئی، اور یہ بڑا مسئلہ جو ہے اس وقت بیان کیا گیا۔ یہ خواہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، فتوی بازی کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں خواہ سوال کر لیتے ہیں، اور جن سے سوال کیا گیا وہ بھی سمجھتے نہیں ہیں چیزوں کو اور جواب دے دیتے ہیں، پھر وہ فتوے۔ اب یہ تو آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے نا، تو چیزیں وہ سوشل میڈیا میں آ جاتی ہیں، تو بہت اسلام کے تعلق سے کچھ غلط جو ہے پیغام، غلط میسج لوگوں کے ذہنوں میں گیا کہ ارے کیا اسلام میں ایسا بھی کہ بڑا کوئی جوان آدمی ہے، کسی عورت کے پستان میں منہ لگا کر کے دودھ پیے وہ، تو وہ ایک مسئلہ بڑا آ گیا تو کیا بڑا کوئی شخص اگر، کیونکہ دودھ پینے کی مدت جو ہوتی ہے نا 2 سال ہوتی ہے، تو اس میں کوئی تو شبہ نہیں ہے کہ اگر یہ 2 سال کی مدت میں، بچے 2 سال کی مدت میں ابھی ہے اور دودھ پی لیا ہے تو اس سے رضاعت تو ثابت ہوگی، لیکن بڑے ہونے کے بعد اگر کوئی پی رہا یا عورت نے اس کو پلا دیا تو کیا اس سے رضاعت ثابت ہو جائے گی؟ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ تو اصل یہ مسئلہ کہاں سے آیا کہ ابھی ہم نے آپ کو وہ حدیث ایک سنائی تھی، وہ صحیح حدیث ہے، ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے سالم کو اپنا بیٹا بنا دیا تھا۔ سالم یہ انصار کی ایک عورت کے یہ مولا تھے، غلام تھے، انہوں نے اس کو اپنا بیٹا بنا، تو یہ گھر میں بیٹے کی طرح سے رہتے تھے، ان کی بیوی کا بھی ان سے کوئی پردہ نہیں تھا، یہاں تک کہ وہ جوان ہو گئے اور گھر میں رہے، ہمیشہ جوان رہے۔ اب جب وہ آیت نازل ہوئی جس میں یہ ہے کہ یہ بچہ پال لینے سے وہ اپنا بچہ نہیں ہو جاتا، اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا، جاہلیت سے یہ بات چلی آ رہی تھی کہ جب وہ اڈاپٹ کرتے تھے کسی بچے کو نا، تو اس بچے کو اپنا نام بھی دیتے تھے، پھر وہی اس کا باپ، جس نے اڈاپٹ کیا وہی اس کا باپ، اور وہ اس کی بیوی اس کی ماں ہو جاتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے منع کر دیا جب قرآن میں یہ آیتیں نازل ہوئی کہ ادعوہم لآبائہم، کہ ان کی نسبت ان کے باپ کی طرف ہی رہے گی، آپ اس کو باپ کا نام نہیں دے سکتے، بلکہ وہ تمہارا بھائی ہے صرف دین کے لحاظ سے، اور باپ کا نام نہیں حاصل ہوگا، باپ اور بیٹے کا رشتہ نہیں ہوگا اس سے پال لینے سے، ماں اور بیٹے کا رشتہ نہیں بنے گا اس سے۔ جب یہ آیتیں نازل ہو گئی تب وہ مسئلہ پیدا ہوا، اور وہ جو ہے ان کی بیوی ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی، ان کا مسئلہ ہی زیادہ تھا، کیونکہ ان کے لیے پردے کا مسئلہ تھا، باپ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، یعنی ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ ابو جو دو آدمی ہیں یہ بھی آدمی ہیں، ان کا آپس کا پردے کا مسئلہ نہیں۔
لیکن اب یہ ان کو پردہ کرنا پڑے گا، اس کے سامنے نہیں جا سکتی ہیں، وہ گھر میں نہیں آ سکتا آزادی کے ساتھ جیسے پہلے آ رہا تھا، وہ پہلے بیٹے کی طرح سے آ رہا تھا۔ اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آ کر کے بات کہی، اللہ کے رسول میں نہیں رہ سکتی، وہ بالکل بچے کی طرح سے میرے ساتھ رہا ہے، تو جیسے کوئی اب ماں اپنے بچے کے بغیر نہیں رہ سکتی، اس کی ممتا جو ہے نا امڑ رہی ہوتی ہے، اس کی ممتا اس کو سکون لینے نہیں دیتی ہے نا، جیسے خونی رشتے میں ممتا ہوتی ہے، تو اس طرح کی ممتا جو ہے وہ جو پیدا ہو گئی تھی ان کے اندر، اور شروع سے یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا، نہیں تو شروع سے ہی احتیاط کیے ہوتے اس کے بارے میں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں رہ سکتی، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا ایک حل کیا ہے پھر اس کا شریعت میں؟ یہی ہوتا ہے ہم لوگوں کے سامنے جب مسائل آتے ہیں نا، تو ہم کوئی کہتا ہے نہیں تو پھر اب یہ ہے تو اب کیا اس کا حل کیا ہے؟ تو یہ بڑا ضروری ہوتا ہے نا کہ لوگوں کو اس کا کیا حل ہے یہ بھی بتایا جائے، اگر کوئی شریعت میں ویسا حل ہو جس سے جو ہے مسئلہ حل ہو سکتا ہے، پریشانی لوگوں کی دور ہو سکتی ہے، تو وہ معلوم ہونا چاہیے۔ تو یہاں جو ہے کیا حل ہے، کیا حل نکلا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا ایک حل ہے کہ تم ان کو دودھ پلا دو، تو دودھ پلا دو گے تو تم رضائی ماں بن جاؤ گی، تو پھر وہ پردے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا تمہارے ساتھ۔ تو اب وہ چونکہ جوان تھے، وہ بڑے تھے، اس وقت دودھ پلانے کا مسئلہ آیا، تو یہ دودھ جو ہے نا ایسا نہیں ہے کہ وہ پیالی میں دودھ نکال کر کے ایسے پلا دیں گے تو بھی رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ رضاعت کے لیے ضروری ہے کہ وہ پستان سے منہ لگانا بچے، اب یہ بڑے ہیں، اب وہ پستان سے منہ لگا کر کے پیئیں، تو ہمارے جو ہے کسی نے فتویٰ طلب کیا تھا کسی سعودی عالم سے، تو انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ جو ہے ہاں یہ جائز ہے، اور وہ پی لیں گے تو رضاعت ثابت ہو جائے گی، یہی ہے بڑے کی رضا، یعنی کوئی بالغ بھی ہو گیا وہ بھی اگر منہ لگا کر کے جو ہے پی لیتا ہے تو رضاعت ثابت ہو جائے گی، کیونکہ یہاں اس میں یہی ہوا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ آپ ان کو دودھ پلا دو، تو یہ تو ثابت ہے یہ صحیح، لیکن اس کو عام طریقے سے علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ ان کے لیے ہی خاص تھا، یعنی اب ان کا مسئلہ نہ ہوا تھا اس وقت، چونکہ پہلے سے یہ نہیں تھا، پہلے سے تو لوگوں کا عمل یہی تھا، وہ اپنا بچہ سمجھ کے لوگ پال لیتے تھے، اب جب یہ حکم آیا تو پریشانی ہوئی، اب تو لوگوں کو پہلے سے نہ معلوم ہے کہ کسی بچے کو جب اڈاپٹ کریں گے تو وہ ہمارا بچہ نہیں، تو وہ اڈاپٹ کرنے کے ٹائم میں ہی کر لیں گے کہ جو ہے دودھ پلا لیں گے، جو بھی کرنا ہے اسی ٹائم کر لینا، تو چونکہ اس وقت وہ حکم نہ آنے کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہو سکا، تو ایک حل بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو علماء نے کہا ہے اس کے بارے میں، زیادہ اہل علم کی رائے یہی ہے کہ یہ انہی کے ساتھ خاص ہے، یہ ایک دوسرے اوپینین ہے کہ نہیں ان کے ساتھ خاص نہیں، اگر اسی طرح کا مسئلہ آج بھی ہو جائے کسی عورت کے ساتھ جیسے کوئی مسلمان ہوئے، اسی طرح کی صورت تو یہی نہ ہو سکتی ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، کہ کوئی مسلمان ہوا ہو ابھی، اس کو شریعت کا علم نہیں تھا، بچے کو لے کر کے پال لیا، عورت کا بچہ ہے وہ جو کہ اڈاپٹیڈ ہے بچہ، اس کا اپنا بچہ نہیں ہے، لیکن وہ بالکل بچے کی طرح سے اتنا اٹیچ ہے بچہ اس کے ساتھ کہ اس سے الگ نہیں رہ سکتی، تو ایسے ہی کوئی شکل اگر آج کے دور میں بھی پیش آ جائے تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا سالم سے، سالم کے بارے میں ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی سے کہا تھا کہ آپ دودھ پلا دو تو وہ آپ کا بیٹا ہو جائے گا، تو اس کے بعد جو ہے حنبلی فقہا اس بات کے قائل رہے، اور یعنی مذہب حنبلی کے ماننے والے لوگ اس بات کے قائل رہے ہیں کہ ابھی بھی وہ حکم ہے، اگر ایسی کوئی سچویشن آ جائے، جو سچویشن بالکل اس زمانے میں کریٹ ہوئے تھی، یعنی سالم کو لے کر کے ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کے ساتھ جو مسئلہ ہوا تھا، اگر سیم ایسی سچویشن آج کے دور میں بھی ہو جائے تو سیم وہی مسئلہ رہے گا، یہ منسوخ نہیں ہے یا ان کے ساتھ خاص نہیں ہے، ان کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، تو اس طرح کی بات کہی گئی ہے ایک بات جو ہے، تو وہی اس کے مطابق انہوں نے فتویٰ دے دیا تھا سوال ہونے کے بعد، اب اس کو لے کر کے سوشل میڈیا میں اتنا مسئلہ جو ہے کہ یہ دیکھو اسلام میں ایسا ہے، ایسی بات ہے، ایسی چیزیں ہیں،
تو بہت ساری چیزیں جو ہے اس وقت تک کی گئی تھی۔ تو ٹھیک ہے، ایک مسئلہ ہے، ایک رائے ہے، ایک اوپینین ہے، لیکن یہ کوئی ضروری ہے کہ آپ سوشل میڈیا میں اس کو جا کر کے بیان کرو؟ یا جانتے ہو کہ ابھی ایسا جو ہے ہم آ، ایسا کوئی بات اس طرح کی پیش کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کو کچھ بہت بڑا ہوا بنا لیا جائے؟ ایک رائے ہے، جبکہ زیادہ لوگوں کی رائے یہی ہے۔ زیادہ کا مسئلہ یہ کہ تقریباً سبھی کی رائے یہی ہے، صرف ایک بہت ہی یعنی چند لوگوں کی وہ ایک رائے، وہ بھی ہمبلی مسلک میں چند لوگوں کی وہ ایک رائے تھی جو ہم نے پیش کیا کہ آج بھی اگر ویسے ہی صورت ہے، وہ بھی کہتے ہیں اس طرح کی صورت پیدا ہو جائے جو مسئلہ جو ہے تھا ان لوگوں کے ساتھ، ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی جو بہت اٹاچ تھی ان کے ساتھ، سالم کے ساتھ، اور ممتا جو ہے ان میں ابل رہی تھی اس وقت، تو ان کے بغیر ان کے لیے رہنا، وہ بیٹا ہے جیسے اپنے بیٹے کے بغیر رہنا بڑا مشکل۔ تو آدمی کہتے ہیں نا کہ مر جاتے ہیں تو صبر آ جاتا ہے، لیکن زندہ رہے اور پھر جو ہے آدمی ساتھ میں نہ رہے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ صورتحال اگر اتنا اٹیچمنٹ ہوا ہے، اور مسلمان رہے گا تو نہیں ہونا چاہیے پھر تو یہ، کیونکہ پہلے سے مسئلہ معلوم ہونا چاہیے، لیکن اگر کوئی ایسے ہی اسلام قبول کیا اور پہلے سے اتنا اٹیچمنٹ تھا اور ابھی عورت کہہ رہی کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، تو کیا حل ہے؟ آج بھی جو ہے یہ حل ہو سکتا ہے کہ وہ دودھ پلا دے تو اس طرح سے وہ بن جائیں گے۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے، اسی کو کہتے ہیں کہ اگر رضاعت کی مدت ختم ہو گئی ہے، بڑا ہو گیا ہے کوئی، تو کیا دودھ پلانے سے یہ رضاعت ثابت ہو جائے گی؟ یہ جو مسئلہ ہے اس کے بارے میں اختلاف جو ہے ٹھیک ہے۔ تو یہ جو مسئلہ رہا ہے میں نے آپ سے کہا کہ بعض لوگ اس کے قائل رہے ہیں، بعض لوگ اس کے قائل رہے ہیں، اور یعنی کہ یہ رضاعت جو ہے ثابت ہو جائے گی۔ جو بعض جو ہے صحابہ کے بارے میں، بعض تابعین کے بارے میں بعض ذکر کی گئی ہے، لیکن فقہاء کرام میں داؤد ظاہری ایک مشہور فقیہ یہ بھی گزرے ہوئے ہیں، اور ابن حزم آباد کے دور میں وہ عام طریقے سے اس کی نمائندگی کرتے ہیں، تو وہ اس بات کے قائل رہے ہیں کہ بڑے کی رضاعت بھی ثابت ہو جائے گی۔ یعنی اگر کوئی بڑا ہے، بالغ بھی ہو چکا ہے، اگر وہ بھی دودھ پی لیتا ہے، ایسی کوئی شکل ہو جاتی ہے، کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو جاتا ہے جو اس زمانے میں پیش آیا تھا سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو اس سے بھی رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ جبکہ دوسرا جو قول ہے اس سلسلے میں، سارے فقہا اس بات کے قائل ہیں، احناف بھی، شوافی بھی، مالکیہ بھی، اور حنابلہ میں بھی زیادہ لوگوں کی جو ہے کا قول یہی ہے۔ حنابلہ میں بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ جو سالم رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کا جو آپس میں جو یہ ماں بیٹے کی طرح سے بالکل رہ گئے تھے، اور ان کو ان کے بغیر رہنا، یعنی ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کو سالم کے بغیر، وہ بیٹا جو ہے ان کی نگاہوں کے سامنے اب نہ آئے، تو اس کے بغیر ان کے لیے رہنا جو مشکل ہو گیا تھا، تو ایسی شکل اگر آج بھی ہوتی ہے تو پھر یہ رضاعت ثابت ہوگی۔ تو حنابلہ کے یہاں بھی ایک قول یہ پایا جاتا ہے، لیکن بقیہ تمام فقہا اس بات کے لیے ہیں کہ یہ جو ہے رضاعت، یہ رضاعت کی مدت میں ہونی چاہیے۔ رضاعت کی مدت کے بعد اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تب جو ہے پھر اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ یہ ایک مسئلہ ہے، ایک بات ہے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی، اور جو ہے ایک بڑے کی رضاعت کے تعلق سے اور اس کا بہت جو ہے خیال کیا جائے گا، بہت جو ہے اس کا جو ہے لحاظ رکھا جائے گا۔ حالانکہ اس میں اور بھی تھوڑے بہت اختلافات ہیں، وہ یعنی کیا جو ہے صرف 2 سال کے اندر ہی، یا بچپن میں ہی 3 سال 4 سال میں بھی اگر دودھ پی لیا ہے تو کیا وہ ہو جائے گا، نہیں ہوگا، یہ سب بھی تھوڑے بہت اختلافات ہیں اس سلسلے میں، تو ان کو میں نے ذکر نہیں کیا آپ کے سامنے کیونکہ اس کی کوئی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے آج کے اس دور کے لحاظ سے۔ بس یہ ہوتا ہے کہ بڑے سے مراد یہاں پر ہم نے آپ سے کہا کہ جب رضاعت کی مدت ختم ہو گئی اس کے بعد اگر دودھ پلائیں تو اس سے رضاعت جو ہے ثابت
نہیں ہوتی ہے۔ اصل رضاعت جو ثابت ہوتی ہے وہ دودھ پینے کی مدت میں ہی ہوتی ہے۔ اور اگر کبھی کچھ مجبوری ہو جائے تو ہم نے آپ سے کہا کہ ایسی جو ہے کوئی شکل ہوتی ہے جو اس وقت سالم کے ساتھ، اور ساتھ میں ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کا جو معاملہ ہوا تھا، جو بہت ہی کہہ لیجئے کہ ایک طرح سے ممتا کا بڑا عجیب مسئلہ ہوتا ہے، یہ بڑی عجیب صورتحال ہوتی ہے۔ تو ویسی صورت میں بعض لوگ اس کے قائل رہے ہیں، تو وہ سب حالات کے لحاظ سے وہ دیکھا جا سکتا ہے، اس کو سمجھا جا سکتا ہے، لیکن یہ ایسے مسائل ہیں کہ اس کو سوشل میڈیا میں ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ اس کو کوئی ڈیبیٹ کا موضوع بنانا چاہیے، اور نہ اس پر بحث و مباحثہ ہونا چاہیے، اور نہ ہی نیوز پیپر وغیرہ میں اس کی کوئی بات جو ہے لکھنی یا پڑھ جو ہے شائع کرنی چاہیے۔ یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اب یہ ایک مسئلہ جو ہے آپ کے سامنے پیش آ گیا، اور ایک عورت کی گواہی کے تعلق سے بھی ایک تھوڑے سے کچھ ہیں مسئلے، اور ہم نے آپ سے کہا کہ جیسے نسب کے رشتے حرام ہوتے ہیں، اسی طریقے سے جو رضاعت کے رشتے ہو جاتے ہیں، رضاعت سے بھی رشتے حرام ہو جاتے ہیں نسب کی طرح سے۔ ایسی بھی ایک حدیث ہے، تو اس کی روشنی میں بھی یہ مسئلہ رہتا ہے کہ یہ رشتوں کے تعلق سے۔ تو آج آپ کے سامنے چونکہ وقت ہو گیا ہے، تو یہ مسئلہ ہم نے پیش کر دیا۔ تھوڑی بہت کچھ چیزیں رہ گئی ہیں، وہ کوئی بہت زیادہ اہم نہیں ہے۔ اگر ہوا تو کل اس کے بعد آئندہ ہفتے انشاءاللہ وہ چند مسائل پیش کر کے آپ کے سامنے۔ ہم نے آپ سے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ اب تجارت کے مسائل، یا کہہ لیجئے کہ خریدنے اور بیچنے کے مسائل، جسے ہم عربی میں بیوع کے مسائل کہتے ہیں، ان مسائل کی شروعات ہوگی۔ اب یہ نکاح، طلاق اور اس سے جڑے ہوئے جو دوسرے مسائل تھے وہ ختم ہو چکے ہیں، مکمل ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ تو اب اس کے بعد جو ہمارا شروع ہونے والا ہے نا، وہ فقہ البیوع رہے گا۔ فقہ البیوع مطلب کیا ہے کہ خریدنے اور بیچنے کے جو مسائل ہیں شریعت کے اندر، جسے ہم فقہ البیوع کہتے ہیں، تو اس کا ذکر انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا۔ آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں۔ نکاح اذان جو ہے سنائی دے رہی ہے۔ کوئی سوال ہو تو سوال کر لے سکتے ہیں آپ میرے بیچ میں، اگر کوئی ایسی چیز آئی تھی۔ شیخ، جو ایک مرتبہ دودھ پینے کا ہے تو کیا اس میں وقت کا اعتبار کیا جائے گا کہ بچہ کتنی دیر دودھ پی رہا ہے؟ کیونکہ نہیں، کہیں کوئی وقت نہیں۔ اگر وہ کچھ سیکنڈز بھی پیے تو بھی وہ ایک مرتبہ ایک کاؤنٹ ہو جائے گا؟ مرتبہ مانو کاؤنٹ ہو جائے گا، ایک مرتبہ اسے کاؤنٹ کر لیا جائے گا، بس اس کو منہ لگا کر کے پینا ہے، اور خود سے منہ ہٹا لے۔ اور ہم دوسرا سوال یہ شیخ، جی بولیے۔ کہ اگر بچہ 2 سال کا ہو چکا ہے لیکن ماں کا دودھ پینا نہیں چھوڑ رہا ہے تو کیا اس میں حکم ہوتا ہے؟ کیا وہ حرام ہوگا دودھ پلانا 2 سال کے بعد؟ جی ہاں، 2 سال کے اندر بچے کو دودھ پلانا چھوڑا لینا چاہیے۔ عورت کو یہ کرنا، میں شاید پچھلے ہفتے یہ بیان کیا تھا کہ عربی میں ایک بہت مشہور بات کہی جاتی ہے، حدیث میں بھی ہے کہ نعمت المرضیۃ و بئست الفاطمۃ۔ دودھ پلانے والی عورت تو بڑی پیاری ہوتی ہے۔ اردو میں ایک محاورہ ہے، کبھی سنا ہو آپ نے تو بیان کر دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ دودھاری گائے کا 2 لات برداشت ہو جائے۔ جو گائے دودھ دیتی رہتی ہے نا، تو اگر کبھی لات بھی مار دیتی ہے وہ دودھ دودھنے کے ٹائم میں، تو وہ برداشت کر لیتا ہے آدمی، لیکن جس کا دودھ ہی مشکل سے آ رہا ہو اور اس پر سے اگر وہ لات مار دے تو پھر وہ برداشت نہیں کرتے، اس کو مارنا شروع کر دیتے۔ تو بچے جو ہوتے ہیں جب ماں دودھ پلاتی رہتی ہے نا تو بڑے مگن رہتے ہیں۔ یہ پہلے کے وقت کی بات تھی، ویسے اب تو اتنا مسئلہ نہیں، اب تو بچے باہر کی چیزیں کھانے زیادہ پسند کرتے ہیں، وہ تو دودھ پینے کو اتنا پسند نہیں کرتے، وہ عادت بن جاتی ہے شروع سے ہی۔ تو وہ کہا کہ نعمت المرضیۃ و بئست الفاطمۃ، جب دودھ چھڑانا ہوتا تھا عورت کو، تو بچہ تو دودھ پینا ہو چاہتا ہے، دودھ پیے جو اس کی بھوک جو ہے اسے مٹتی ہے، تو زبردستی کرنا پڑتا ہے، اور وہ پھر بچہ جو ہے اس وقت پسند نہیں کرتا، کہتے ہیں کہ وہ
اور بہت بری ماں بن جاتی ہے اس وقت کہ دودھ چھوڑا رہی ہے. تو وہ جو ہے یہ بات بہت مشہور ہے. تو یہ میں نے آپ سے کہا کہ نعمت المرضیۃ و بئست الفاطمہ، تو اسی لیے نہ کہا گیا ہے کہ عورت جو ہے دودھ پلانے کے وقت میں تو بڑی محبوب رہتی ہے بچے کو، لیکن جب دودھ چھوڑاتی ہے تو وہ مسئلہ تو رہتا ہے، بچہ دودھ نہیں چھوڑ رہا. تو ہم اپنے زمانے میں دیکھے ہیں یہ کہ مائیں پھر اپنے وہ پستان میں وہاں پر کچھ ایسی کڑوی چیز لگا دیتی تھی کہ وہ منہ لگا کر کے کڑواہٹ رہے گا تو چھوڑ دے گا، وہ پھر نہیں پیے گا. تو جب بہت مجبور ہو جاتی تھی تو ایسے بھی کبھی کر لیتی تھی. تو اصل میں وہ چھڑانا ہوتا ہے، وہ آہستہ آہستہ 2 سال کی مدت سے پہلے ہی کم کرنا شروع کر دیتے. اس کو کھلانا پلانا دوسری چیزیں جس سے پیٹ بھر جائے اور دودھ پینے کا مسئلہ نہ رہ جائے، تو اس کے لیے پہلے سے ہی کوشش کرنی پڑے گی. اچانک آج کیلنڈر کے لحاظ سے 2 سال پورا ہو گیا بچے، اب میں تم کو اب آگے کے ٹائم سے دودھ نہیں پلاؤں گے کہیں گے تو ایسا نہیں ہوتا ہے. اس کے پہلے سے ہی وہ کرنا پڑتا ہے. تو کرتے کرتے بہت کم ہو جائے، ایک مرتبہ دودھ پیا بس جو ہے اب بقیہ کھا پی کر کے رہ لیتا ہے، تو وہ ایک مرتبہ بھی ختم ہو جائے گا، پھر جو ہے کوئی مسئلہ نہیں. اکثر ویسے دودھ بھی عورتوں کو کم ہی ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ نہیں آتا رہتا ہے، اسی مدت تک دودھ بھی ان کو آتا رہتا ہے. تو خیر یہ کبھی کسی عورت کا مسئلہ ہو، اگر بچے کا بھی مسئلہ ہو تو یہ بڑی سختی کے ساتھ کرنا پڑتا ہے، عورت کو چھڑانا ہے دودھ سے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. ہوں، ٹھیک ہے. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. شیخ ابھی ابھی جو جس کے بچے نہیں ہوتے تو ان کو تو دودھ نہیں آتا شیخ، تو اگر وہ کسی بچے کو اڈاپٹ کر رہی ہے تو پھر وہ رضاعی ماں بننے کا مسئلہ ہوتا ہے نا شیخ، تو جی کیا ہاں. تو کریں ہم لوگ؟ وہ دودھ آنے کا ابھی تو آج کل بہت چیزیں ابھی کامن تو ہو گئی ہیں. medicine ہے. میڈیسن ہوتی ہے، وہ دودھ جو ہے وہ پیتے ہی وہ کھاتے ہی جو ہے دودھ آ جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے ابھی جو ہے. تو وہ مسئلہ نہیں رہ گیا ہے. پہلے بھی کچھ چیزیں تھیں، وہ پچھلے زمانے میں بھی وہ کچھ جڑی بوٹیاں بھی تھیں، اور کچھ جیسے اب ہمارے پاس جو یہ ہوتا ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو جو ہے، یعنی بعض عورتوں کو جو دودھ کم آتا ہے تو اس وقت بھی یہ بات کہی جاتی ہے ان سے کہ یہ جو آپ کیا بولتے ہیں کلونجی بولتے ہیں اسے. تو کلونجی کو بھی اس کو دانے کو ڈال کر کے روٹی وغیرہ میں وہ کھا لے عورت نا. تو ایسے نہ کر کے اور روٹی وغیرہ کے ساتھ جب ہم لوگوں کے یہاں تو آٹے میں ہی اس کو ڈال کے روٹی بنا لیتی تھی عورت، کھا لیتی تھی، تو اس پہ دودھ آنے لگتا تھا اس کو. تو یہ ان عورتوں کی بات کہہ رہا ہوں جو وہ دودھ پلا رہی ہیں اور ان کا اپنا بچہ ہی ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے بعض عورتوں کو دودھ کم آتا ہے. تو اس کی ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کھانے پینے کی، وہ کھائیں تو دودھ ان کا بڑھ جاتا ہے، اضافہ ہو جاتا ہے. تو اس طرح کی شکل بھی، لیکن ابھی تو میڈیسن ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. انجیکشن ہوتا ہے، وہ انجیکشن لگاتے ہی دودھ آ جاتا ہے، ویسا بھی ہے. جی ٹھیک ہے. جی شیخ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.